سورۃ القصص کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ قال إنما أوتيته على علم عندي۔ قارون کہنے لگا کہ بلا شبہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے مجھے دیا گیا ہے میرے اپنے علم کی وجہ سے۔ اولم یعلم، کیا اس نے اس بات کو نہیں جانا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ پاک نے یقیناً ہلاک کر دیے اس سے پہلے من القرون، بہت سے زمانوں والے، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے بھی زیادہ طاقت اور قوت والے تھے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور اس سے بھی زیادہ مال جمع کرنے والے تھے، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پس ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اس کو دیکھ کے وہ لوگ جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی مال و دولت ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا ہی قسمت والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہنے لگے جن کو علم دیا گیا، ویلکم، اور تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے بدلہ بہترین ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے اعمال اختیار کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات نہیں عطا کی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ القصص کے اس 7ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے قارون کا تذکرہ کیا ہے، جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ایک فرد ہے، بلکہ بقول بعض مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، خاندانی نسبت بہت اونچی رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات
اللہ پاک نے اس کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا، اتنی بڑی مال و دولت عطا کی گئی اس کو کہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے اٹھاتے بھی ایک قوم تھک جایا کرتی تھی، اتنی چابیاں تھی اس کی۔ خزانے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے۔ پھر جب اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا اور قوم میں جو صاحب ایمان لوگ تھے، علم والے تھے، آخرت پہ یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی سمجھایا کہ بھئی اپنے مال و دولت پہ ناز مت کرو، اتراؤ نہ، تکبر نہ کرو، یہ کوئی بڑائی کی چیز نہیں ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، اس پہ غرور نہ کرو، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنی آخرت کا بھی حصہ بناؤ، سارا دنیا پہ ہی نہ لگا جاؤ بلکہ اپنی آخرت کا بھی کچھ سامان کر کے جاؤ۔ تو جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرو، آخرت میں بھی بھیجو، اللہ سے ڈرو بھی، تو وہ آگے سے کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، جس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لو کہ جاؤ جاؤ تم اپنا منہ سنبھالو، مجھے کسی نے نہیں دیا، میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے اپنے تجربے کی وجہ سے، میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے، میں سمجھدار تھا، میں ذہین تھا، میں سیانہ تھا، اور میں نے ایسے جو ہے وہ موقع پہ آ کے مال و دولت خریدا، سودے کیے، تو جناب دیکھو آج میں مالا مال ہو گیا۔ یہ ایک سوچ ہے میرے محترم دوستو، یہ کسی آدمی کے ساتھ خاص نہیں کہ صرف قارون نے یہ بات کہی، یہ سوچ آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہنر، اپنے کمال اور اپنے اندر پائی جانے والی کسی بھی صفت کو وہ اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا کمال۔ وہ مال و دولت والا ہو تو وہ یہی سمجھنے لگ جاتا ہے، کسی کے پاس علم ہے وہ اچھا بول لیتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، کسی کے پاس حسن ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، کوئی طاقتور ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ میرے محترم دوستو یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر جس کے پاس جو چیز ہے، وہ مالی ہو، وہ بدنی ہو، وہ صفات کے اعتبار سے ہو، وہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس نے اچھی شکل و صورت دی ہے وہ چہروں کو بگاڑ بھی سکتا ہے، جس نے حسن اور جوانی دی ہے وہ اس کو بدصورتی میں اور بڑھاپے میں بھی بدل سکتا ہے، جس نے طاقت اور قوت دی ہے وہ اس کو کمزوری اور محتاجگی میں بھی بدل سکتا ہے، جس نے مال و دولت دے کے امیر بنایا ہے وہ پائی پائی کا محتاج کر کے فقیر بھی بنا سکتا ہے، جس نے آج اقتدار اور وزارت دی ہے وہ تخت چھین کر تختے پہ بھی لٹکا سکتا ہے۔ کتنوں کو دیکھا ہے کہ کل صدر تھے پھر وہ در بدر ہوئے، پھر وہ در بدر ہوئے، ٹھوکریں کھاتے رہے، اور کتنوں کو دیکھا ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے تو پھر اللہ نے ان کو اسیر اعظم بنا دیا۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ قارونی سوچ دل دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا ہے۔ اللہ پاک نے اس سوچ کی اصلاح کی کہ یہ سوچ چھوڑ دو، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ کبھی دل دماغ میں یہ سوچ آئے تو اس کا علاج کیسے کیا کرو؟ فرمایا اولم یعلم، کیا ایسی سوچ رکھنے والا انسان یہ نہیں جانتا
یہ نہیں سمجھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے زمانے اور زمانوں والے برباد کر دیے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، فرعون اور اسی طرح نمرود، کتنے بڑے بڑے کر و فر والے نامور انسان، وہ کیسے اللہ نے ان کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ آج ان کا تذکرہ تک نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، کوئی جانتا تک نہیں ہے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ رہے نام کس کا؟ اللہ۔ اور میں یہ آدمی یہ سوچ رکھنے والا کہ یہ میرا ہے، میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، وہ آدمی یہ سوچے کہ مجھ سے پہلے کتنے ایسے گزر گئے، من ہوا اشد قوتاً و اکثر جماع، جن کی قوت و طاقت بھی مجھ سے زیادہ تھی، جن کا مال و دولت بھی مجھ سے زیادہ تھا، وہ کتنے گزر گئے، کسی کے پلے کوئی چیز پڑی۔ آج ہماری تو طاقتیں ہی کچھ نہیں ہے، جو طاقت اللہ پاک نے قوم عاد کو دی تھی۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ۔ جب اللہ کا عذاب آیا کوئی بچا سکا ان کو؟ کوئی طاقت کام آئی؟ کوئی مال و دولت کام آیا؟ کوئی جتھا اور برادری کام آئی؟ کوئی پارٹی اور لیڈر کام آئے؟ کوئی بھی کسی کام نہیں آیا، رہے نام صرف کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے جس شخص کے دل دماغ میں یہ کیڑا کھل بلائے اور دماغ میں یہ خناس پیدا ہو کہ جناب یہ تو میرا اپنا کمال ہے، تو وہ یہ سوچ لیا کرے کہ بڑے بڑے با کمال لوگوں کو اللہ نے زوال کا شکار کر دیا، بڑے بڑے نامور لوگوں کے نام اللہ نے نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیے، وہ یہ سوچ کے اپنے دماغ کا علاج کر لیا۔ میرے محترم دوستو، ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، میں دن بھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں دن بھر کام کاج کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میرے اندر کمال ہے، حسن ہے، تجربہ ہے، اور میرا یہ بھائی یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، گھر میں ویسے پڑا رہتا ہے، اس کو تو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، لیکن مال کے اندر یہ میرا برابر کا حصے دار ہے۔ تو شکل مختلف ہو، کام کاج کرنے والے نے اس بھائی کی شکایت کی کہ یہ جی کرتا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کیسے فرمائی، کیسے اس کی تربیت فرمائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میاں، یہ خیال کیا کرو کہ ہو سکتا ہے اللہ اسی کی برکت سے تمہیں رزق دے گا، تمہیں جو مل رہا ہے وہ اس کی برکت سے مل رہا۔ اور یہ جملہ ارشاد فرمایا هل ترزقون الا بضعفائکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب جوان بچہ ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، ماں باپ کی دوائی بوجھ ہے، ماں باپ کی روٹی بوجھ لگتی ہے، ماں باپ پھل فروٹ کی فرمائش کرتے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتا، یہ نہیں جانتا کہ گھر میں جو کچھ آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ انہی ماں باپ کے صدقے آ رہا ہے۔ وہ پتہ اس دن چلتا ہے جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو رزق کے دروازے بھی بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ ہوں، گھر میں محتاج بھائی ہو، بہن ہو، اس کو بوجھ نہ سمجھا کرو، یہ سمجھا کرو کہ میرے لیے رزق کا ایک دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر
بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا دار لوگ جو معاشرے میں غریب لوگوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ غریب بوجھ ہیں۔ علماء کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں اکثر آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے، یہ مدرسوں والے جو ہے وہ معاشرے پہ بوجھ ہے۔ کیا پتہ تم پاکستان والوں کو رزق کی اللہ مدارس کی برکت سے دے رہا ہو، بند کرو تو ہو سکتا ہے جو مل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ تو کسی فرد اور کسی طبقے کو معاشرے کے اندر کمزور نہ سمجھو، رب العالمین کے ہاں پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا مقام۔ کوئی شخص دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ جناب میں بڑا محنتی، میں بڑا ہنرمند، میں بڑا تجربے والا۔ یہ چند جملے جو ہیں نا بڑے خطرناک جملے ہوتے ہیں، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ جو ذرا تھوڑا سا اللہ پاک جس کو صلاحیت دے دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے، میں کدی تتی جگہ تے پیر نہیں رکھے، میں کدی تلکن والی جگہ تے پیر نہیں رکھے۔ اب تجھے کیا پتا کہ تجھے اللہ نہیں رکھنے دے رہا، اور کبھی اللہ نے ایسی جگہ پہ پاؤں لا دیا تو وہاں جا کے گرے گا کہ تیری نسلیں یاد کریں گی۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کر کہ جناب میرا کمال، یہ سمجھا کر کہ میرے اللہ نے مجھے گرنے نہیں دی، میرا اللہ مجھے سنبھالتا۔ تو اس کو بھی یہی بات سمجھائے گے۔ اللہ پاک فرماتے جب میں مجرموں کو پکڑتا ہوں تو وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، پھر مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ ہاں بھی بتاؤ کیا ہو گیا تھا، کیوں کیا تھا، کوئی بہانہ، کوئی عذر۔ قیامت کے دن کبھی تو مجرموں سے سوال ہوگا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں مجرم بننے سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے ایک منظر بیان کیا، ایک موقع ایسا آیا، ہو سکتا ہے کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی تقریب ہو، تو قارون اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، مال والا آدمی تھا، زبردست کر و فر، حشم و خدم کھڑے، استقبال والے کھڑے ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے کھڑے ہیں، اور اس زمانے کے لحاظ سے سب سے بہترین سواری جو گھوڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا، گولڈن سنہری سونے کی زین وہ گولڈن کے گھوڑے کے اوپر رکھی ہوئی۔ اب وہ اس گھوڑے پہ پورے شان بان کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ دیکھا نا کبھی باہر نکلتے ہیں ایسے لوگ اپنی پراڈوں میں بیٹھ کے، تو بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا، ہو بڑی شان و شوکت ہے جناب، بڑا جناب کر و فر ہے ان کا۔ تو ایسے ہی وہ باہر نکلا۔ اب جب وہ اس انداز سے باہر آیا تو لوگ دو طرح کے ہو گئے، دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک قسم کو اللہ پاک نے فرمایا یریدون الحیات الدنیا، ایک وہ لوگ تھے جو دنیا کے طالب تھے، اور دوسرے لوگوں کو فرمایا اوت العلم، وہ لوگ جو علم والے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا کا طالب ہوگا وہ علم والا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کو ہزاروں کتابیں یاد ہو۔ جو طالب دنیا ہے وہ علم والا نہیں ہے، چاہے بخاری اور قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو دنیا کا طالب نہیں ہے اس کو چاہے ایک لفظ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، یہ ہے اللہ کی نگاہ میں علم والا۔ یہ سوچے ہیں دو، یہ جو ہے نا وہ کتابوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ سوچ سے تعلق ہے۔ سوچ دنیا کی طالب کی ہے تو وہ انسان جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی دنیا دار ہے، اور سوچ دنیا والی نہیں ہے آخرت والی ہے تو وہ انسان محل میں بیٹھ کے بھی آخرت والا۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ جب قارون کا کر و فر، شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ دیکھا تو کچھ لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو دنیا کے طالب تھے، جن کے دل دماغ میں دنیا سمائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی ایسے ہی مال و دولت ملتا جیسے قارون کو ملا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑی قسمت والا ہے، بڑی شان والا۔
اب یہ بات اگر کسی غریب آدمی کے دل میں آ جائے، یار یہ کوٹھی والے تو بڑی قسمتوں والے، یہ گاڑیوں والے تو بڑی قسمتوں والے ہیں، بالخصوص وہ غریب آدمی جس کو اللہ نے نماز دی ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، جس کو اللہ نے دین دیا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ قسمت والے ہیں، تو اللہ کی نگاہ کے اندر یہ غریب دنیا دار ہے، یہ غریب بھی دنیا دار ہے۔ اور اگر اس کے دل دماغ میں یہ بات نہیں آئی بلکہ یہ دوسری بات آئی، وقال الذین اوتوا العلم، علم والے کیا کہنے لگے، ویلکم، ارے خدا کے بندو تمہارا ستیہ ناس ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو، ویلکم، اور تمہاری ہلاکت ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے، لمن آمن وعمل صالحا، جنہوں نے ایمان حاصل کیا اور اعمال اچھے کیے۔ قسمت والا وہ نہیں جس کے پاس مال ہے، قسمت والا وہ نہیں جس کے پاس گاڑی اچھی ہے، قسمت والا وہ نہیں جس کا بنگلہ بڑا ہے، قسمت والا وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ، یہ ہے قسمت والا، کیونکہ اس کو جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، یہ دنیا کی مال و دولت اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کا دولت مند انسان، بڑے سے بڑا دولت مند انسان، ایمان اور اعمال صالحہ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ایک انسان کی دل دماغ کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس سے میں قسمت والا نہیں بنتا، قسمت والا میں بنوں گا جب میرے اندر کیا ہوگا، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ ہے قسمت والا۔ اس کو فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے، تو لہٰذا یہ کہو، اب اس سوچ والے کو اللہ نے کہا اوتوا العلم، یہ ہے علم والے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کسی کی بہت اچھی گفتگو کو دیکھ کے یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ بڑا علم والا ہے، کوئی لچھے دار تقریر کر لیتا ہے یہ بڑا علم والا ہے، یہ بڑا ہو سکتا ہے اس کے پاس الفاظ بہت اچھے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر علم والا وہ ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کو سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ روپیہ، پیسہ، مال، دولت، گاڑی، بنگلہ اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ہے علم والا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ سوچ ولا یلقاہا، یہ سوچ کن دماغوں میں ڈالی جاتی ہے، یہ علم والی سوچ کن ذہنوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، الا الصابرون، ان ذہنوں کے اندر جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں خوش رہنے والے ہوتے ہیں، یہ صبر کرنے والے لوگ، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ علم کو، عمل کو، ایمان کو سب سے بڑی قسمت سمجھتے ہیں، وہ مال و دولت کو بڑی قسمت نہیں سمجھتے۔ اس لیے آج ہم نے اس سوچ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ گاڑی کس کی بڑی ہے، بنگلہ کس کا بڑا ہے، میرے پاس سواری ہے نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے، اس سوچ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے وقت پہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں نے پوری زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں، میرے ذمے جو اللہ کے حق ہے، جو مخلوق کے حق ہیں، وہ میں نے ادا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر یہ میرے اندر ہیں تو میں سب سے بڑا قسمت والا انسان ہوں، اللہ مجھے اس پہ موت نصیب فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر قسمت والا انسان کون ہوگا جس کو اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنا دیا، ایمان اور اعمال صالحہ بھی عطا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بہرحال یہ ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کے ساتھ، اس تکبرانہ سوچ کے ساتھ جب قارون دنیا میں نکلا تو پھر اس کا انجام کیا ہوا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو
قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔